اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبین سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا ان کی شان کو بیان فرمایا۔ شاعر نے بہت خوب کہا کہ زمانہ مجھ سے نہ پوچھے کہاں کہاں تھے حسین، زمانہ مجھ سے نہ پوچھے کہاں کہاں تھے حسین، نہاں نہاں نہ کہیں تھے عیاں عیاں تھے حسین۔ مباہلہ ہو قصہ ہو کہ دشت کرب و بلا، مباہلہ ہو قصہ ہو کہ دشت کرب و بلا، جہاں جہاں تھی ضرورت وہاں وہاں تھے حسین۔ حسین کون حسین؟ وہ کہ جو نبی کے نور عین حسین، علی کا دل کا چین حسین، زہرا کے زیب و زین حسین۔ آج ہم امام عالی مقام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز اور تعارف ہو، میں آپ تمام عالم اسلام کی خدمت میں، سننے والوں کی خدمت میں اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، علماء کرام آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہیں مفتی محمد غوث صابری صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، بہت ہی معروف خطیب اہل بیت ہیں، بہت ہی اہل بیت سے والہانہ محبت کا اظہار کرنے والے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید بدر الحسین عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان مشہور و معروف منقبت خاں نوحہ خاں جناب سید اظہار حسین فتح پوری صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، اور سلسلے گفتگو کا آغاز قبل آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یقیناً بہت خوشی کا موقع تھا سرکار دو جہاں کے گھر میں، اور مولا کائنات کے گھر میں یہ دوسرا فرزند تھا۔ اور یقیناً ہر گھر میں جب فرزند آتا ہے، بیٹا ولادت ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن سرکار دو جہاں کے گھر میں جو خوشی کا عالم تھا، اگر ناظرین کی خدمت میں وہ اگر منظر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی اور سچ ٹی وی کی وساطت سے انتہائی مشکور ہوں کہ آج الحمدللہ ہمیں نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ بے شک ہمارا بولنا بھی، کچھ کہنا بھی ہمارے لیے سعادت، اور سننے والوں کا سننا بھی سعادت، کیونکہ یہ وہ تذکرہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دو مقامات نہیں بلکہ بے شمار مقامات اور احادیث مبارکہ کے ذریعے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور بالخصوص امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے بڑے مفصل اور بے شمار مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے ان شہدادوں سے محبت کا بے پناہ اظہار ہمیں نظر آتا ہے۔ بے شک ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام سا بچہ نہیں تھا، دنیا میں بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن یہ آنے والا وہ آنے والا تھا جو جنت کے نوجوانوں کا سردار تھا، بے شک سبحان اللہ، جس کے متعلق
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ بے شک بے شک۔ ظاہر ہے یہ آنے والا بچہ اور ان سے پہلے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں یہ وہ عظیم شخصیات دنیا میں آئیں کہ جن کی وجہ سے دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے والدین کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے اور اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، جی یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے اور ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ان شہزادوں کے آنے پر نبی کریم علیہ السلام کی خوشی اور پھر پورے اہل بیت اطہار کے گھرانے میں خوشی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا فدیہ دے کر امام حسین رضی کیا بات اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں باقی رکھا، سبحان اللہ سبحان کیونکہ یہ مستند موجود ہے احادیث مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ جبریل امین کے ذریعے پوچھا تھا کہ یا اے حبیب دونوں آپ کی گود میں ہیں، کیا بات ایک بیٹا ہے اور ایک نواسا ہے، ایک آپ لے لیجیے ایک ہمیں دے دیجیے۔ کیا بات تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لمحوں کی بات تھی، وہ لمبا چوڑا اس میں وقت نہیں گزرا تھا، لمحوں کی بات تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا میرا بیٹا جائے گا فقط مجھے دکھ ہوگا، فقط مجھے تکلیف ہوگی، لیکن میرا بیٹا حسین جائے گا اللہ تو میں تو روں گا ہی روں گا، میری بیٹی بھی روئے گی۔ اللہ لہٰذا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا بیٹا دے کر اپنی بیٹی سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کو آباد رکھا۔ اور ظاہر ہے اتنی بڑی قربانی کے بعد جب حسین دنیا میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ وہ خوش نصیب بچہ ہے آنے والا کہ جسے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے کان میں خود آذان دی، سبحان اللہ خود آذان دی، دوسرے میں خود تکبیر پڑھی کیا بات اور گھٹی آقا علیہ السلام نے خود کھلائی۔ کیا بات اب یہ دیکھیں اتنی بڑی سعادت ہے، دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر یہ گھٹی کا جو معاملہ ہے وہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو مرحلہ ہے گھٹی پلانے کا وہ کسی ایسی شخصیت سے پلائی جائے جی جو اب ہر لحاظ سے بہترین ہو۔ ظاہر ہے اس میں بزرگ شخصیات کا انتخاب کیا جاتا ہے یا بڑوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور یہاں تو کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے نے جن کا مقام سبحان اللہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، انہوں نے اپنے گھٹی پلائی اور پھر خالی خوشی کا اظہار نبی کریم علیہ السلام نے تو کیا ہی کیا، خاندان اہل بیت نے کیا ہی کیا، اللہ کے فرشتوں نے خوشیاں منائی، سبحان اللہ سبحان خوشیوں اور مسرتوں کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتوں نے آ کے بھی مبارکباد پیش کی۔ اچھا قبلہ اس پر ہم حسین بات کی مزید آمد بات کرتے پر۔ ہیں، جزاک اللہ سبحان اللہ۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ وہ خوشی کا موقع یہ تھا کہ نہ صرف رسالت میں آپ نے خوشی منائی بلکہ جناب سیدہ جناب علی مرتضیٰ نے اور امام حسن مجتبیٰ اور پھر فرشتوں نے مبارکباد پیش کی، تو یہی عالم تھا خوشی کا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو ایک تو یہ کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کے بعد اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ اب آپ کے ہی گھر میں رسالت میں آپ کے گھر میں آقائے دو جہاں کے گھر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو آپ نے کیا انتظام فرمایا نام کے حوالے سے اور پھر تربیت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، سچ ٹی وی کا مشکور ہوں کہ اس قابل سمجھا کہ امام حسین
سید الشہداء نواسہ رسول کے ولادت کے موقع پر آپ کے سامنے لب کشائی کر سکوں اور تمام اہل اسلام کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار ہمیں اہل حق میں شمار فرمائے. آمین آمین. دیکھیے جیسا کہ حضرت نے فرمایا، یقیناً جب کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو خوشی کا سما تو ایک لازمہ ہے. اگر بیٹی ہو تو رحمت ہے، اگر بیٹا ہو تو نعمت ہے. بے شک. اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کو ایسی نعمت سے نوازا کہ جس نعمت کی انسانیت کو ضرورت اس لیے ہے کہ اس کا نام اور نسل آگے بڑھے، لیکن جناب ختمی مرتبت کے فرزندان کو لے کر جگر گوشہ بطول جناب امام حسین علیہ السلام کو فرزندی رسالت مآب میں دے کر پروردگار عالم نے ایک خاص اہتمام فرمایا اس نعمت کا. سبحان اللہ. اور جیسا کہ بیان ہوا کہ گھٹی بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی دی گئی. میں اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. امالی شیخ صدوق سے بات عرض کر رہا ہوں کہ جب فرزند بطول اس دنیا میں تشریف لائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو روایتیں ہیں، اس میں دو علیحدہ علیحدہ ناموں کا تذکرہ ہے. ایک روایت میں سمیہ بنت عبد المطلب جو کہ رشتے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہوتی تھیں، اور ایک روایت میں اسماء بنت عمیس کا تذکرہ ہے. یہ دونوں صحابیہ خواتین، اور جناب امام حسین کی ولادت کے وقت ان دونوں میں سے کوئی ایک خاتون یا دونوں تشریف فرما تھیں وہاں پر. جیسے ہی جناب جبرائیل علیہ السلام نے خبر ولادت دی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خواتین میں سے کسی ایک سے یہ خطاب کر کے کہا کہ اس بچے کو میری گود میں لا کر رکھا جائے. جناب سمیہ یہ فرماتی ہیں کہ چونکہ بچے کی ابھی ولادت ہوئی ہے لہذا تزکیہ باقی ہے اور طہارت ہونا باقی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم کیا طہارت کرو گی اس کی کہ جس کو پروردگار عالم نے خود پاک و پاکیزہ کر کے بھیجا ہو. اور حدیث شریف قصہ اور آیت تطہیر اس بات کی پوری گواہی ہے. ایسی شخصیت کی ولادت جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارکہ میں تشریف لائے، آغوش میں تشریف لائے، تو سب سے پہلا کام جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی آغوش میں لے کر فرمایا تھا، وہ یہی کام تھا کہ آپ نے اپنی لسان مبارک دہن امام حسین میں رکھ دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ گویا یہ گھٹی ہے. اور جناب سمیہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے بچے کی ولادت کے بعد اسے شہد چٹایا جا رہا ہو، ویسے ہی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے. کچھ مستحبات جو ہمارے یہاں سنت موقدہ کے طور پہ انجام دیے جاتے ہیں ان میں سے بھی ایک آدھ اشارہ اس میں مل جائے گا. خصوصاً بچے کو گھٹی دینا اور اسے شہد چٹانا یہ خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور ولادت کے ٹھیک 7 دن بعد جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغوش میں لے کر ایک مرتبہ پھر قربانی کے لیے بکرا یا دمبا منگوایا اور امام حسین علیہ السلام معاف کیجیے امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ مرسوم فرمایا تاکہ امت قیامت تک اس سنت موقدہ پر عمل کرتی رہے. جیسا کہ آپ نے سوال میں ارشاد فرمایا کہ نام گزاری، تو یقیناً نام کی تاثیر انسان کے کردار پر ہوتی ہے. جیسا نام رکھا جائے گا ویسے ہی تاثیر اس کے کردار سے ملے گی. تو کیا بہتر وہ گھرانہ ہو کہ جس گھرانے کو رحمت للعالمین جیسا سربراہ میسر ہو، سیدۃ النساء العالمین جیسی ماں میسر ہو، مولا علی مشکل کشا جیسی
شفقت پدری رکھنے والا باپ میسر ہو اور امام حسن مجتبیٰ جیسا سچا بھائی میسر ہو، اس فرزند کے لیے نام کا بھی انتخاب ویسے ہی مناسبت سے ہونا چاہیے تھا۔ قبلہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جی اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین کرام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، اور امام علی مقام کی زندگی میں ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں جو احادیث مبارکہ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کی شان میں آیات نازل فرمائیں، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ میں سلسلہ گفتگو جو بریک سے پہلے ہو رہی تھی اس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں سید اظہار حسین فتح پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ خدا کی جان کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت تجھے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زغرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ قبلہ آپ کی طرف ہی آؤں گا۔ بریک سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ یقیناً ولادت کے بعد پھر دوسرا جو اہم کام ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، تو جناب جبرائیل نے جب یہ خبر دے دی اور آپ نے اپنی آغوش میں اپنے نواسے کو لے لیا، تو اس موقع پر بنا بر روایات دو طریقے ہیں نامگزاری کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نامگزاری فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ آج سے میرا یہ نواسہ حسین رہے گا۔ لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ خود خالق اکبر نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ میرے محبوب تک یہ بات پہنچا دو کہ یہ نعمت جو ہم نے اس کے گھرانے کو عطا کی ہے اس کا نام حسین رہے گا۔ اور اس کی دلیل کے طور پہ وہ حدیث منزلت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائی، اور مشہور معروف حدیث ہے، عام و خاص کتب میں مل جائے گی، کہ اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ۔ کیا بات، حبیب کہہ دو علی سے۔ اور جناب ختمی مرتبت نے ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو کلام کیا، اس کلام میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا علی تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ہارون کی جیسی ہو جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ کیا بات۔ اب اس حدیث منزلت کو دلیل کے طور پہ جناب جبرائیل وہاں پر نقل فرما رہے ہیں، نام لکھتے ہوئے، نام رکھتے ہوئے نامگزاری کے وقت، کہ چونکہ آپ کی یہ بچہ اس علی کا ہے کہ جس کی نسبت آپ سے ہارون کی جیسی ہے، جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، تو ہارون کے چھوٹے بچے کا نام شبیر تھا، لہذا شبیر یا شبیر، لہذا آپ اپنے بچے کا نام شبیر یا شبیر رکھیے۔ اور چونکہ یہ لغت عربی کا زمانہ ہے، لہذا اسی شبیر کے معنی حسین ہیں، سبحان جو اللہ، نام سبحان اللہ، گزاری کے وقت معین کیا گیا، چنانچہ اسی وقت سے جناب ختمی مرتبت نے نام حسین فرمایا۔ اور اگر روایت کو مانا جائے کہ خود جناب ختمی مرتبت نے یہ نام رکھا، تو آیہ قرآنی پھر دلیل کے اوپر یہاں پر کھڑی ہوئی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بے شک اپنی طرف سے کچھ کلام نہیں کرتے مگر جب تک وحی نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں امام علی مقام سے محبت کا اظہار آپ نے اعلانیہ کیا، ایک تو یہ کہ گھر کے اندر محبت کرنا، لیکن آپ باہر نکلتے ہیں کہیں دوش پر سوار کر کے امام حسین کو لے کر جاتے ہیں، پھر سوال کے اوپر جواب میں آپ کچھ ارشاد فرماتے ہیں، کبھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں امام حسین کو آپ آغوش میں لیتے ہیں، ممبر پہ جا کے امام حسین کا تعارف کراتے ہیں، جا بجا آپ کی شان بیان فرمائیں، کیا انداز تھا نانا اور نواسے کے درمیان محبت کا؟ جناب یہ بھی اگر ہم انسانی فطرت پہ تو دیکھیں تو بات وہیں آتی ہے کہ نانا اور نواسا یہ ایک محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رشتے کے حوالے سے اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بے پناہ ان کو محبت تھی، اس محبت کا عملاً اظہار متعدد موقعوں پر کیا۔ یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ بے شمار مواقع ایسے آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار اعلانیہ طور پہ فرمایا، جس کی مثال آپ نے خود دی، اور وہ احادیث مبارکہ جو بکثرت موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی، دیکھیے عام طور پہ پھولوں کو سونگھا جاتا ہے، جو ایک مزاج ہے پھولوں کو سونگھا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مبارکہ عادت تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہزادوں کو سونگھا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے ہما ریحانی من الدنیا، یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ جس میں آپ کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہوئے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ پھر متعدد ایسے مواقع آئے کہ اب مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر تشریف لے جا رہے ہیں، عید کا موقع ہے، عید کا سماں ہے، اور حسین اور حسن دونوں، اب انداز یہ ہے، دیکھیے
ہم آج کے اگر اس زمانے سے تھوڑا سا حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ نے مقام ہی اتنا بلند دیا، لیکن صرف سمجھانے کی غرض سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نانا اپنے نواسے سے اگر محبت کرتا ہے بے شمار محبت، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں گھر کے اندر ہی کرتا ہے، وہ گھر کے باہر نہیں کرتا۔ یعنی یہ مثال ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نانا جو ہے وہ زمین پر گھوڑے کی طرح سواری بن جاتے ہیں، لیکن یہ گھر کے اندر کرتے ہیں، گھر کے باہر نہیں کرتے۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ دادا یا نانا گھر سے باہر نکلے تو اپنے کندھوں پہ اپنے نواسوں کو اٹھایا ہوا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھا کندھوں پہ بٹھائے، باہر تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے سے صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دونوں شہزادوں کی طرف دیکھ کر اور اس سواری کو دیکھ کر مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، ان کی خوش بختی کی بات کرتے ہیں کہ کتنی اچھی سواری آپ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا سواری کا تو ذکر کر رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر اپنی ان محبتوں کا اظہار فرمایا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم گفتگو ہماری جاری ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ بریک سے پہلے قبلہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ امام علیہ السلام سے رسالت مآب کا جو والہانہ محبت کا اظہار تھا، یقیناً ایک تو یہ کہ نانا کی ایک محبت ہوتی ہے وہ ایک اپنے مقام پہ، لیکن خود امام حسین کا ایک مقام خدا نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو میرے خیال سے زیادہ تر تو یہ ان کے اس مقام کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے مقام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہ یہ فقط ایک نواسہ نہیں ہے کہ سارے نانا جو ہے اپنے نواسوں کے ساتھ یہ کریں، اگر ایسا ہوتا تو سنت رسول میں یہ سب کرتے، لیکن کیونکہ امام علی مقام کا اپنا ایک کوئی مقام ہے جو خدا کی جانب سے عطا ہوا ہے، وہ مقام دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس حوالے سے اگر جی بالکل یقینی طور پہ دیکھیں یہ محبتوں کا اظہار، اس میں دو چیزیں آ گئی، ایک تو اس مقام کا اظہار بھی کرنا تھا، یعنی یہ اپنے اصحاب کے ذریعے تمام امت کو بتانا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، دنیا میں بچے تو ہوتے ہیں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بہت خاص بچہ ہے۔ اچھا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے اور پھر ایک اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت جس انداز میں پھر کی، لیکن ایک تو مقام بتایا، پھر یہ ساری ہمارے ہاں محبتیں ہوتی ہیں، لاڈ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ تربیت میں نقص رہ جاتا ہے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لاڈ اور محبت بھی بے پناہ کی اور تربیت بھی اتنی ہی بنثاری تربیت کی کہ جس تربیت کا پھر عملی نمونہ ہمیں میدان کربلا میں نظر آیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یقیناً بہت خوبصورت بات کی، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ حسین منی وانا من الحسین، اس کا مصداق جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پر۔ قبلہ آپ کی خدمت میں جس طرح رسالت مآب محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور جا بجا جیسے قبلہ نبی فرمایا، تو ساتھ ہی خود علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا بھی جس انداز میں امام علی مقام سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اگر ناظرین کی خدمت میں کچھ بیان ہو۔ دیکھیے، میں اس کو اپنی گزشتہ بات سے جوڑ کر تھوڑا سا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو۔ یہ جس وقت ولادت امام حسین علیہ السلام کا موقع تھا، یعنی سن 4 ہجری اور 3 شعبان المعظم بنابر مشہور، تو اس وقت میں امام حسین کی ولادت کے بعد فوراً یہ نامگزاری کا سلسلہ اور یہ تب اس وقت جناب ختمی مرتبت نے ایک حکم اس خاتون کو یہ دیا کہ جا کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن یہ نعمت بالآخر 61 ہجری میں کربلا میں پروردگار عالم
کی راہ میں شہادت کا جام نوش فرمائے گی، اور وہ ستمکار جو اسلام کے اور میرے پیغام کے مخالف ہیں وہ اس کو شہادت تک پہنچائیں گے، اور خداوند عالم میری شفاعت ان تک نہ پہنچنے دے۔ یہ خود ایک طریقے سے پیغام ہے جناب ختمی مرتبت کا کہ یقیناً وہ لوگ حق شفاعت نہیں رکھتے یا حق مغفرت نہیں رکھتے کہ جو قتل امام حسین میں شامل رہے۔ اس وقت میں جب یہ خبر ملی تو ظاہر ہے کہ ایک ماں اور باپ جو خوشی کا ایک موقع ہے، اس موقع کے اوپر اظہار مسرت کے ساتھ ساتھ اگر ایسی اندوناک خبر ملے تو یقیناً غمناک بھی ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک مکمل روایت ہے، اس تفصیل کا ظاہر ہے کہ موقع نہیں ہے۔ جب یہ خبر جناب امیر المومنین کو ملی اور جناب فاطمہ الزہرا کو ملی تو آپ بھی حزن و ملال کا شکار ہوئے اور غمزدہ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ غمزدہ ہونا تو فطرت ہے، لیکن بقائے دین کا اصل سرمایہ امام حسین ہیں، لہذا یہ نواسہ میرے نام کی بقا کا سبب بنے گا۔ چنانچہ وہ حدیث کے حسین منی وانا من الحسین، اور اس کا پورا تأثر اتنی مدت میں جتنی مدت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حیات رہیں، اور اس وقت میں جتنا عرصہ گزرا ہے اس میں جناب فاطمہ ہمیشہ اپنے اس لال کو چاہتی کہ وہ قریب تر رہیں، اور اگر پیاس، چونکہ امام حسین کو پیاس زیادہ لگا کرتی تھی تو پیاس کے حوالے سے آپ کا اہتمام خاص ہوا کرتا تھا، آغوش میں لے کر رکھنا، اور نانا کے ساتھ تعلق کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک خاص انداز سے دیکھا کرتی تھی، اس لیے کہ ایک عام بات نہیں تھی، ایک خصوصی ایک وہ منظر تھا۔ اور اسی حوالے سے اگر تذکرہ آ جائے امام حسن کا تو میں سمجھوں گا بہت مناسب ہوگا کہ جناب رسالت مآب اپنے نواسوں میں سے امام حسن کے لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے اور امام حسین کی گردن کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور یہ خود عمل بتا رہا ہے کہ طریقہ شہادت کی طرف نشاندہی ہے اور یہ محبت کا اظہار۔ بہرحال جناب امیر المومنین نے خصوصی طور پہ وصیت میں جب آپ کی شہادت کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی پیاس کا خصوصی طور پہ اہتمام رکھا جائے، خیال رکھا جائے، اس لیے کہ اس کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اور جناب امیر المومنین نے یہ بھی ایک محبت کا انداز تھا کہ کربلا کا واقعہ چونکہ پہلے سے دیکھا ہوا تھا تو جناب عباس علمدار کو اللہ سے مصلح عبادت پر مانگا، اسی لیے کہ میرے بیٹے حسین کی مدد و نصرت ہو سکے، اور کربلا تک یہ بات جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے محبت کے ظاہر بہت سارے طریقے جو ماں باپ انجام دیتے ہیں، ان طریقوں کو جناب امیر المومنین اور جناب فاطمہ الزہرا نے اپنایا اور جاری رکھا۔ محترم مفتی محمد غوث صابری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محترم جناب حجت الاسلام مولانا سید بدر الحسین عابدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جناب سید اظہار حسین فتح پوری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میں یہاں پر امام علی مقام کی عظمت اور ان کے فضائل اور ان کی فضیلت کے حوالے سے جناب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر وہ شعر جو انہوں نے آپ نے امام علی مقام کی شان میں وہ ربائی جو کہی ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور میں گزارش کروں گا محترم سید اظہار حسین فتح پوری صاحب سے کہ آخر میں بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔